تک آپ یعنی کیا کہ کر سکتے ہیں؟ اپنا بچہ بچانے کے لیے کسی کی 2.5 سال کی بچی کے ساتھ شادی کرواتے ہیں، یہ جائز کام ہے نا؟ نہیں تو پھر شریعت جو محمد اس کی اجازت بیوہ دیتی ہے؟ جو جو بیوہ ہوئی تھی تو اس سے بھی تو مرزا صاحب، وہ بھی مرزا صاحب کے خاندان میں رہی نا، تو خلیفۃ ہاں وہ الثانی تو وہ کیا رضی کہتے اللہ تعالیٰ ہیں، جیسے کیا کہتے ہیں شوپر کہہ لیں، وہ پھرتی رہی ہے، اسی خاندان میں رہی ہے، آگے نہیں بھی نہیں نہیں کر نہیں رہی نہیں تھی نہیں مطلب بچی؟ نہیں نہیں، اسد صاحب خلیفۃ الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئی ہے وہ. ہاں ٹھیک ہے، بات وہی کہہ رہا نا، انہوں نے کہا بھائی بچی اچھی ہے، 2.5 سال سے لے کے مرتے تک وہ ادھر ہی رہی ہے، ایک مرے دوسرے مرے تیسرے مرے چوتھے، ایسا کام رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے جب نہیں پہلی دفعہ آج کی ہے بھی وہ ایسا کیوں ہوتا 2.5 ہے، سال کی عمر؟ آج بھی ایسا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ ہاں لوگوں یہ کا جو مثال میں دے پاکستان، آپ لوگوں کا جو دے دیں مثال پاکستان کہ بھائی انڈیا ہے، 2.5 سال کے اندر 2.5 سال کے اندر یہ جو شادی کی سن تو مثال دے لیں، دیں. جواب تو سن لیں، آپ لوگوں کا جو پاکستان انڈیا ملک ہے، وہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر بھائی مر جاتا ہے تو اس کی دوسرے بھائی سے نکاح ہو جاتا ہے. آج بھی ایسا ہوتا ہے پاکستان انڈیا میں. ہاں 2.5 سال میں کہاں ہوتا ہے یہ دکھا. نہیں 2.5 سال کی بات نہیں ہو رہی یار، وہ تو وہ تعبیر ہوئی تھی نا یار. نہیں کیا کرو یار، اختلافی بات نہیں کیا کرو حضرت، اچھی بات نہیں ہے. اختلاف قیامت تک رہے گا میری جان، اختلاف قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا. یار نہ مجھے بھی، کیا کرو. میں کہتا ہوں کہ میں اگر احمدی ہو جاؤں تو مجھے 2.5 سال کی مل جائے گی. اسد چھٹ دو انج گلا، چھٹ دو انج گلا نہ کرو، چنگی گل نہیں ہوتی. نہیں ہوتی جناب، آپ لوگوں نے تو کیا توبہ استغفار، یہ کیوں نہیں بتاتے آپ کے مذہب میں ایسا کرنا جائز ہے کہ 2.5 سال کی بچی اسد کی دیکھو، شادی کر دیں؟ ایسا سنو. اچھا میری جان میری بات سنو. دیکھو بھائی، مرزا صاحب نے خواب، مرزا کسی اور نے خواب دیکھا تھا، یہ مرزا صاحب نے، بھائی وہی والی بات ہے نا کہ مرتا کیا نہیں کرتا. مرزا صاحب نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا خواب کی تعبیر ہوتی ہے، تو اس طرح انہوں نے کوشش کری، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی نہیں لکھی ہوئی تھی، مرزا صاحب کے صاحبزادی کی زندگی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ 2.5 سال کی بچی سے نکاح ہو جائے، شاید زندگی بچ جائے. نہیں بچی تو وہ جو بیوہ ہوئی تھی وہ خلیفۃ الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آ گئی تھی. تو اس میں برائی ہاں میں یہ کیا ہے؟ پوچھنا میرے چاہ حساب میں سے کوئی ہاں برائی نہیں ہے. یہی پوچھا نا، برائی نہیں ہے اگر میں کہوں جی میں یار مرنے والا قرآن سے ہوں بھی تو نکاح آپ مجھے کر اپنی لیتے 2.5 سال ہیں. کی بچی دے دیں گے؟ آپ کے میں کہوں مجھے ملک پاکستان میں تو قرآن سے بھی نکاح ہو جاتا ہے. آپ کے ملک پاکستان میں قرآن سے بھی نکاح ہو جاتا ہے. تو آپ کا ملک کون سا ہے جناب ٹوپو صاحب؟ کون سے ملک سے آپ بلانگ کرتے ہیں؟ اللہ کی بہت بڑی زمین ہے. ہاں آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ نہیں وہ چھڑ دے ہو نا میں کہاں سے بلونگ کرتا ہوں، ہاں لیکن بھی آپ کے ملک سے نہیں پاکستان ہی کرتا. بلانگ کرتے ہیں. آپ کے ملک سے بلونگ نہیں کرتا. آپ ہے پاکستانی، ٹھیک ہے نا، ہاں زبان آپ کی ہے بالکل پاکستان، جو جو بات حقیقت ہے ٹھیک پاکستانی ہے نا، ہوں، ٹھیک ہو لیکن گیا. پاکستان رہنے تو کے میں یہ کہہ قابل رہا نہیں ہوں ہے نا. بے پاکستان اب شک رہنے کے قابل ہے، لیکن نہیں ہے. ناصور کے قابل نہیں ہے. جو ناصور ہے نا، ملک دشمن لوگ ہیں، ملک ناصر لوگ ہیں، دشمن عناصر ہیں، ان کو رہنے کی اجازت بالکل پاکستان اور پاکستان کا یار آئین نہیں دیتا. اسد یقین کرو میں اتنی محبت عزت سے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ نے ابھی تک مجھ سے کوئی عزت و تہذیب سے بات نہیں کری. آپ مجھ سے میں نے بس کون سی لڑائی غلط جھگڑے بات کے کی؟ موڈ میں ہو. آپ موڈ میں ہو لڑائی جھگڑا کرنے کے، میں اب لڑائی جھگڑا کروں گا میں نہیں نے آپ سے کبھی بھی. دیکھ لیتے ہیں جناب. یہ آپ کا وعدہ کب تک رہتا ہے؟ میرا یہ آپ سے پرومس ہے اور علامہ صاحب سے پرومس ہے، میں نے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا آپ سے. یہ تو کل ہی آپ کر رہے تھے. ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کتنی دیر رہتی ہے آپ کی لڑائی جگہ. وہ آپ دیکھ لیجیے گا. میں تو اپنے پرومس پہ قائم رہوں گا، لیکن آپ مجھے نہیں لگ رہا قائم رہو گے اپنے پرومس پہ. جناب میں تو دیکھیں یہ براڈ ہی ہم اوپن کرتے ہیں سوال اور جواب کے لیے. آج کا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے 2.5 سال کی بچی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کیوں کی؟ کیا دین اسلام اس کی یار اجازت دیتا ہے؟ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے لوگ درگاہوں پر بھی جاتے ہیں، چرچز اپنے میں بچے جاتے کی ہیں، جان مندر میں بچانے کے جاتے ہیں، لیے سب کچھ کرتے ہیں. اپنے بچے کی جان، ہاں وہی کہہ رہا نا، اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا شریعت محمدی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ کیا قرآن حدیث سے اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ یہ اس خاتون کی خوش نصیبی تھی جو اس خاندان میں آئی. اس کی تو بد نصیبی تھی کہ 2.5 سال کی، یعنی نہیں کہ اس نہیں نے نہیں نہیں بیچاری نہیں نے نہ اسد صاحب اسکول اس کی خوش دیکھا نہ نصیبی کچھ تھی. اور دیکھا، وہ تعلیم بھی خلیفۃ نہیں الثانی دیکھی، کی، نہ وہ ماں باپ خاتون کا پیار اول بھی نہیں بنی، دیکھا. وہ خاتون اول ماں باپ بنی اور خلیفۃ الثانی رضی اللہ عنہ کے عقد میں آئی. ان کی خوش نصیبی ہاں تھی یہ. پورا گھر جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا نا. اس کو بیچاری کی، اس کا بچپن خراب ہو گیا، اس کی پڑھائی خراب کر دی آپ لوگوں نے، اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، اور 2.5 سال کی عمر میں آپ نے اس کی شادی کر. درست ہے نا یہ عمل؟ اگر یہ عمل درست تو ہے بھائی ٹھیک معاف ہو کر گیا. دیں، آپ معاف کر دیں. آپ کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے، آپ کے دل اور کانوں پہ مہر لگی ہاں ہوئی ہے. ہمارے معاف دل کر پہ دیں مجھے. دل میں نے تو بس آپ دل سے پہ لو کی باتیں کرنی ہے. میں نے لو یو کرنا ہے. میں نے اور کوئی بھی غلط بات نہیں کرنی ہے آپ سے. نہیں ٹھیک ہے نہ کریں، لیکن اس چیز کو تو آپ ذہن میں رکھیں. چلیں ٹھیک ہے، صبر کر لیں. وسیم صاحب آ گئے. السلام علیکم وسیم صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
وسیم صاحب بڑے حالات مستخنجر جی ہو گئے نے کہ جیڑی جماعت کہندی ہے لو فار آل ہیٹر فار نان، بچوں کے ساتھ محبت کرو، بڑوں کے ساتھ محبت کرو، 2.5 سال دی بچی دا بیاہ کھڑکا سڑے مرزا کے جانی. اے علی جیڑی سیرت ہے مرزا صاحب دی، اے کیوں نہیں دسدے اپنے لوکاں نوں کہ اللہ 2.5 انہاں نوں سال دی ہدایت بچی اللہ توبہ انہاں نوں استغفار ہدایت نہیں. میں کہنا ہر کسی نوں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہر کسی نوں یہ نعمت دیندا بھی نہیں تھیاں دی، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کہندا کہ پتر تے مال تواڈے سے فتنہ نے دنیا دے اوتے، اور تیاں نوں تیا اللہ اونوں دیندا جہدے نال محبت کردا. تے تسی او سوچو کہ ایک بندے نوں یعنی کہ اے کہنا کہ توبہ استغفار میں تہاڈا امام مہدی ہاں تے اپنے بچیاں دا علاج میرے پتر نال کر دو، ٹھیک ہے نا. ہن اس ماں باپ تے کی گزری ہوئے گی، اور روئے نے اگے روایت اندر لکھے اور روئے نے. ہن کی کر سکدے نے جس بندے نوں منیا ہے انہوں نہ تے نہیں کرن آپ گے. انہوں نے خوشی خوشی نکاح میں دیا تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کو خوشی خوشی نکاح میں دیا تھا. ہاں تو میں یہی کہہ رہا نا ہن مرزے صاحب مرزے دی سنت تے عمل کر کے تسی بھی 2.5 سال دی بچیاں دو. میں بالکل میری صحیح کہہ آپت رہے ہو، والی بالکل صحیح کہہ رہے ہو تسی بہرین صاحب. انہاں نوں انہاں دی گلاں تے عمل کرنا چاہیے. اپنے بچیاں دا نکاح شادی 2 سال دے اندر کڑیاں دی کر دینی چاہیے. یعنی تسی اے سوچ حقیقت سکتے ہو یہ اتنا بڑا ظلم ہے توبہ استغفار. تے انہوں سیرت دی کتاباں چ لکھی تے اے سیرت تے عمل کون کردا ہے وہ بھی سانوں وکھاؤ کہ تسی جڑے مزئی ہو عمل کردے ہو. اے تے مرزا مسرور نو ہر ہفتے دسنا چاہیے. جدو وہ گل ہاں کردا ہے نا بالکل جمعے والے دن ایم ٹی اے تے یوٹیوب تے انہوں یہ چیزاں دسنیاں چاہیے نے کہ چنگیاں چنگیاں گلاں تے عمل کرو. سارے ایم دیو عمل کرو اے تے. جس طرح چندہ منگدا ہے نا لوکاں کولو چندہ دے دیو پیسے دے دیو تے اے چیزاں بھی دسنیاں چاہیے. پتہ نہیں کیوں نہیں دسدے اے چنگیاں چنگیاں چیزاں ایم دی اپنے ٹی وی دے میں اوتے. کہہ رہا نا وہ اور رمضان دی میں کیا مہینہ آ گیا مرزا صاحب دا دسو کہ مرزا صاحب نو لوکاں نے روڑے پتھر بجری جتیاں بھی ماریاں نے روزہ نہ رکھن دی وجہ تو تے کہندا خدا دا نائی تو 13 دفعہ پڑھ لی 14ویں دفعہ نہ پڑھی. میں کہ میں تے پورا رمضان جڑا اشاعت احمدیہ دا کام کرنا ہے. اچھا اچھا بحرین طارق صاحب صاحب کی حال ہے اچھا صحت بھی ٹھیک ہے آپ یار قرآن چلو پاک تے جا یار قرآن پاک کی کوئی تلاوت کریں، کوئی ترجمہ سنائیں، کوئی تبلیغ کریں نا. اب چھوڑ دیں سٹارٹنگ سے مرزا ہی ہم صاحب نے کو. سورۃ تحریر آپ تھوڑا اب لیٹ ہو گئے ہیں ہم تو شروعات ہی براڈ جی کی جی قرآن کریم اب فرقان اچھی اچھی حمید کی باتیں تلاوت کریں، سے کرتے ہیں. جی اختلافات جی کو چھوڑ دیں، اب اچھی اچھی باتیں کریں. ٹھیک ہے، اختلافات کو چھوڑ دیں، اچھی اچھی باتیں کریں، تبلیغ کریں تبلیغ ٹھیک ہو کریں. گیا. پپو صاحب اگر آپ واقعی کو مثبت سوچ رکھتے ہیں ہم تھوڑا سا میوٹ کر لیں. طارق صاحب موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کریں. جی پپو جی جی جزاک اللہ پپو ویسن الجزا. پپو بیٹا دیکھو، اگر رمضان شریف بھی آیا ہے تو اس میں تبلیغ کرنا تو اچھی بات ہے نا. تبلیغ کرنا تو کوئی کل ایسی طارق بات نہیں ہے کہ طارق جو آپ انکل کوئی گناہ کا کام کر رہے تھے کو اب رمضان میں آپ چھوڑ سے دینا. دوستی ہو گئی ہے کل. کل تو جی طارق چوہان انکل آپ سے تو کل حسینی جی انکل کی جی پلاٹ پہ دوستی یعنی ہو گئی میں ہے. آپ کے خلیفہ کو فاسق کہتا ہوں تو یہ کو میں بری بات نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں کہ نہیں وہ تو خلیفہ کو اسد صاحب خدا بھی کا کہتے بنایا ہیں، نہیں ہے بلکہ وہ تو فاسق ہے. اسد صاحب بھی یہ کہتے ہیں ابو بکر رمضان عمر ہو یا عثمان نہ کو. ہو یہ بات تو ہم کرتے رہیں گے کیونکہ یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. نہیں طارق چوہان انکل آپ سے رمضان تو میں میری برے دوستی کام ہو گئی ہے. چھوڑنے چاہیے، جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کو تو جاری رکھنا چاہیے. اچھا سن تو لیں اسد طارق چوہان صاحب میری بات سن لیں. آپ سے تو میری پکی دوستی ہو گئی ہے حسینی انکل کی براڈ پہ. اور جہاں آپ نے خلیفۃ الخامس کے بارے میں بات کی ہے وہ تو اسد بحرین صاحب بھی ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں کوئی اچھے تاثرات نہیں رکھتے. وہ چھوڑنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہ حجت نہیں ہے کسی کے لیے بھی، ایمان کا حصہ نہیں ہے. کسی مرزا خلیفہ کو مسرور ماننا آپ کے ایمان لیے کا حصہ نہیں حجت ہے. نہیں ہے؟ نہیں ہمارے لیے میرے لیے حجت اچھا، صرف مرزا صاحب اور تو ان کا آپ الہام. خلافت پر یہ مرزائی خلافت پر لانے ڈالتے ہیں؟ نہیں اللہ معاف کرے، نہیں میں تو نہیں تو پھر کرتا کبھی بھی. حجت نہیں ہے تو پھر ہے کیا وہ؟ مرزا صاحب اور ان کے الہامات حجت ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی حجت نہیں ہے. تو مرزا مسرور کچھ نہیں ہے نا. میں یہی تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ خلیفہ کچھ ہیں، وہ نہیں ہے. پولیٹیشین ہیں، خلیفہ ہیں، خلیفہ ہیں بس. پولیٹیشین جس ہے، طرح اچھا، سے وہ سیاست دان ہے، ان کا پہلے دین سے تین کوئی خلیفہ تعلق تھے نا. نہیں ہے. جس طریقے سے پہلے خلیفۃ الراشدین تھے نا وہ پولیٹیشین تھے نا، اسی طریقے سے یہ بھی خلیفہ نہیں ہیں اور تو خلیفہ، نظام سنبھال رہے اور ہیں. کیوں نظامی معاملات میں میں ان کے ساتھ ہوں. یہ بکواس کیوں کر رہے ہو؟ خلیفۃ الراشدین وہ تو میرا راحیل احمد حضرت نام ہے. او مرزائی فاسق، وہ تو حضرت محمد راحیل صلی اللہ نام ہے علیہ میرا، وسلم کے راحیل نام ہے، خلفاء تھے. راحیل نام ہے. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء تھے، خلفائے راشدین. یہ تمہارے خلیفے تو کوئی ان کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. طارق چوہان انکل میرا راحیل احمد نام ہے. ٹھیک ہے راحیل پپو. اچھا طارق چوہان انکل دیکھیں
ان دیکھیں ہمارے ان لیے حجت، بدکار اور ہمارے لیے زناکار حجت سن لینا، سن تو لیں، زناکار بات سن سنو، تو لیں، نہیں زناکار نہیں وہ نام کوئی نہاد بات نہیں، وہ خلیفوں کو لگا لیں، تم اب جتنے الزام خلفائے آپ نے لگانے راشدین کے لگائیں، ساتھ ملاتی ہو، تم وہ لوگوں کو لگتے ہیں، وہ شرم ہی نہیں نبیوں آتی؟ پر بھی لگتے ہیں الزام، تو نبیوں پر بھی لگتے ہیں، چھوڑ دے ان اور کو، نبیوں پہ الزام لگتے ہیں، پر یہ کون سا نبی ہے؟ یہ تو فراڈی سن ہے۔ تو لیں، ارے جواب تو سن لیں، جواب تو سن لیں۔ دیکھیں طارق چوہان انکل، ہمارے لیے حجت صرف قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مرزا صاحب اور ان کا الہام ہے، اس کے علاوہ ہمارے اکابر قابل عزت ہیں اور ان کی کتب قابل عزت ہے، اور کیوں قابل عزت ہیں؟ خلیفہ قابل کیوں عزت ہے، قابل جس عزت ہیں؟ طریقے سے خلفۂ راشدین یہی قابل تو عزت ہے۔ یہی تو سوال ہے کہ یہ جو مرزائی بدکار خلیفے یہ قابل عزت کیسے ہیں؟ یہ نہیں سوال آپ ہے نے میرا۔ اختلاف کرنا ہے، اختلاف تو یار نہیں، نبیوں سے بھی قابل ہو عزت جاتا ہے، کیسے ہو گئے؟ جزاک ان اللہ کی کوئی وحسن بنیاد الجزا۔ ہی نہیں ہے، طارق انہوں نے تو چوہان جھوٹ انکل آئی باندھا لو یو ہوا ہے۔ ٹو، طارق چوہان انکل آئی لو یو ٹو، جزاک اللہ احسن الجزا، اور اسد بحرین صاحب آپ بھی بہت اچھے ہیں، جزاک اللہ احسن الجزا۔ ٹھیک ہے، اب میں نے پرومس کیا ہوا ہے کسی سے کوئی غلط بات نہیں کرنی، کوئی گالی بھئی بکاری نہیں آپ نے کرنی، جو پرومس چلو کیا ٹھیک ہے، جزاک ہوا اللہ ہے، اجازت احسن دیتے ہم ہیں تو پھر اس الجزا۔ کے کرتے ہیں۔ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ نے جو بھی تو پرومس کیا ہوا ہے۔ راہیل ابھی اجازت دو نا بات کرنے کی طارق ہم صاحب سے، فاسق کو کوئی فاسق بھی سوال۔ کہیں گے، اب پہلے بھی کہتے تھے اب بھی کہیں گے، کیونکہ یہ کوئی گناہ کی یہ بات نہیں ہم بالکل کر رہے۔ مرزا صاحب کا ذل بروز ہے، تو ان کا احترام کرو، ہو سکتا ہاں ہے جی، کچھ ان سے کوئی بات سیکھ ہی لو، ہاں آپ سے زیادہ وہ مرزا صاحب کا نالج رکھتے ہیں۔ کیا ہے طارق بالکل، صاحب، ٹھیک ہو، صحت طبیعت؟ بالکل، ہاں ٹھیک ٹھاک۔ السلام علیکم چوہان صاحب، وعلیکم اچھا السلام وسیم بھائی، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک، طارق صاحب طبیعت میں ٹھیک ایک ٹھاک ہے طارق تالی؟ چوہان موضوع، انکل، ٹھیک طارق ٹھاک چوہان انکل، الحمدللہ۔ بس میں طارق چوہان خاموش انکل، چلو کی گل کرو۔ اچھا طارق چوہان انکل، عامر نذیر صاحب نے اس دن نا الہام سنائے تھے مسیح موعود حضرت صاحب کے بارے میں۔ دیکھیں میں ابھی کچھ بولوں گا نا پھر یہ لوگ مجھے وہ گالیاں بکیں گے نا، بکنا شروع کر دیں گے، میں صرف حضرت صاحب بولوں گا۔ حضرت صاحب کے لیے، حضرت صاحب کے کچھ الہام سنائے تھے انہوں نے، علامہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں عجیب عجیب سے الہام سنائے تھے کہ لاہور میں ایک بے شرم ہے، پٹی پٹی گئی، ان سب کے مطلب بتائیں مجھے، کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا ہے؟ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، مرزا صاحب نے تو کہا ان پر میں ایسے ہی بلیو یہ کرتا ہوں عاشیہ جیسے آرائی کی تھی نا، قرآن کی وحی پر۔ یہ علامہ صاحب نے عاشیہ آرائی کی تھی نا۔ نہیں، حاشیہ رہے انہوں نے کوئی نہیں کی، انہوں نے پڑھ کے سنائے تھے اور مرزائیوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی تھی۔ تو اگر مسیح موت کے الہام پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں تو چیخیں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا مجھے لگا عاشیہ آرائی کر دی تھی جبھی میں نے لا حول ولا قوت پڑھا تھا۔ نہیں نہیں، بیمار چیخیں مارتا ہے، بیمار چیخیں مارتی ہے، یہ الہامات ہیں۔ یہ اسی مرزائیوں کو طریقے سے پتہ نہیں الہام کیوں ہے شرمندگی ہوتی ہے سن کے، مجھے علامہ نہیں سمجھ آتی۔ صاحب، طارق چوہان انکل، یہ اسی طریقے سے الہام ہے نا جیسے کہ سورہ تحریم میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی بیوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، ایک بیوی نے دوسری بیوی سے کچھ کہا، اس طریقے کی باتیں لکھی ہوئی ہے نا وہ تو الہام نبی میں۔ کے لیے نہیں یار لکھا تم ہوا، بکواس نبی کے تم لیے لوگ تھوڑی۔ بہت کرتے ہو، قرآن پر چلے جاتے ہو، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے جاتے ہو، اور مرزا تو صاحب تو سورہ تحریم حضرت میں محمد واقعات لکھے ہوئے ہیں نا اور بیویوں کے۔ پپو مرزائی، مرزا صاحب تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کے برابر ہیں۔ جوتی کو تم آقا کے ساتھ جا کے ملاؤ گے؟ تم کیسی فضول باتیں کرتے ہو؟ نہیں ہم نے اگزامپل دینا ہے نا، ہم نے تو انہی سے نہیں سیکھنا ہے نا، انہی کو آگے رکھنا ہے نا۔ نہیں، غلط اگزامپل دے رہے ہو نا۔ مرزا صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ میری جو وحی ہے وہ قرآن کی وحی کی طرح ہے، انہوں نے صرف تو کہا پھر ہے میرے کہ سامنے آپ سورہ تحریم کا ترجمہ کریں، میرے سامنے سورہ تحریم کا تیرے ترجمہ کریں باپ اور اس کا کا مفہوم بتائیں۔ تیرے باپ کا میں نوکر ہوں، تیرے لیے ترجمہ کروں؟ کیا ہو گیا ٹی سی ہاں انکل، آپ تو نے یہ مجھے کیا آپ سے بات ہے؟ لڑائی جھگڑا تم شروع کر خود دیا جا آپ کے نے، ترجمہ پڑھ لو۔ ٹی سی انکل آپ نے میں لڑائی جھگڑا آپ شروع کریں؟ کر دیا، دیکھیں میں نے تو دوستی کر رہی تھی آپ سے۔ ہاں نہیں نہیں، مرزائی فاسق سے دوستی نہیں ہو سکتی، وہ فاسق ہی رہے گا۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔ لو یو ٹو۔ چلیں ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ خاموش ہو جائیں۔ طارق صاحب سوال میں پوچھ رہا تھا، ایک موضوع چل رہا ہے کہ خاتون دی یا لڑکی دی یا مستور دی ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਸੇ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਬਲੂਗਤ ਹੈ، یعنی کہ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ، ਬਾਲਿਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ تو شادی کر سکتی ہے۔ لیکن ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ مرزا صاحب نے ਕੀਤਾ ہے کہ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਛੜਿਆ، ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮجھ آئی۔ اسد یہ جو آپ نے سوال مجھ سے کیا تھا نا وہ طارق چوہان انکل سے کریں، جو آپ نے سوال مجھ سے کیا تھا نا وہ طارق چوہان انکل سے کریں۔ یار کرنے دیں گے تو میں کروں گا نا، کیوں نہیں خاموش رہتے؟ کر تو رہے ہیں، ان کی بات تو سن لو پہلے پپو۔ ہاں جی طارق صاحب سوال ہے پوچھنا چاہوں گا، ہاں کیونکہ وہ تھوڑے مسلمات کے اندر نہیں، قرآن فضل اندر نہیں حوالہ ہے، لیکن جی وہ جی سیرت دی کتاب جڑی لکھی نا میں طاہر صاحب تے الفضل دے حوالے موجود نے کہ وہ بیچاری 2.5 سال دی بچی دے نال نکاح کر سڑیا کہ ہو سکتا دی جان بچی، لیکن پھر بچی پھر بھی نہیں، وہ فوت ہو گئے مبارک احمد صاحب جڑے جی جی تے اے کی عمل جائز ہے یا تسی ہاں جائز سمجھدے ہو؟ ہاں، عمل جائز ہے، کوئی انہوں نے کچھ ہے تو نہیں کہ سچ مچ نکاح کرتا ہے انہوں نے ہم بستری کروان واسطے، وہ تو ایک طریق تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی تقدیر بدل جائے
کیونکہ مبارک کے ساتھ کسی اور کی زندگی کو اگر باندھا جائے. یہ مطلب یہ انسان کے ہیلے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے وہ جاری ہو کے رہتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی کیا منشا ہے اور اس کی کیا خفیہ شرائطیں انسان کو تو نہیں پتہ جب تک اللہ تعالیٰ نے بتائے. تو انسان کی طرف سے ایک طرح کا وہ ایک بہانہ تھا، انہوں نے کیا اس طریقے سے شاید بچ جائے اس کی جان، لیکن وہ نہیں بچی. نہیں، لیکن وہ جڑنا نہیں بلکہ باقاعدہ نکاح ہوا ہے، تو نکاح دے بعد بھائی نکاح کی ہے، لیکن حلال ہے نا. 7 سال کا بچہ 2.5 سال کے ساتھ ہم بستری تو نہیں نہ کر سکتا. نہیں، ہم اس طرف سے جا نہیں رہے. میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی مرضی ہونا 2.5 سال دے اندر کوئی بچی اپنی نکاح تے دے گا، او کہ بھئی اینو کی کہیدا ہم بستری اودوں کرو جدوں والے ہو جائے، ممکن ہے. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ہم بستری تو نہیں نہ کی تھی، وہ تو صرف ایک سمبولک تھا. ویڈیو یا آڈیو پروف نہیں ہے کہ وہ ہم بستری ہوئی، لیکن نکاح تے ہویا نا، تے نکاح کرنا تے جائز ہو گیا نا. جائز ہے، جائز ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. اے میں کہہ رہا میں اے کہہ رہا سا او یہ میں پر دے رہا تھا منو احمد کر لو کوئی 2.5 سال دی بچی دا نکاح کرا دے ساڈے نال. ہاں راضی ہوئے جو اگر مرزا صاحب نے کیا پھر تو وہ جائز ہے، ہم جائز مانیں گے اس کو، بلکہ وہ ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ بن گئے. ہاں مرزا صاحب دے اسوہ حسنہ تے آج کوئی مرزائی عمل کرتا ہے؟ نہیں، ان حالات میں اگر ہوگا تو کرنا چاہیے. وہی میں کہہ رہا نا کہ حالات دے اندر لے آؤ تے کوئی اسوہ حسنہ تے عمل کر لے. میں کہوں میں بیمار ہوں انہوں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تسی بھی میری مدد کرنا تے کہنا پیغام پہنچانا کہ جی مرزا جی صاحب کہہ رہے کہ بھئی وہ میں بھی تھوڑا جہا بیمار تے میرا اگر 2.5 سال دی بچی نال نکاح ہوئے تو ہو سکتا ہے میں بھی بچ جاواں. منو بھی اس طرح لگ رہا. ہاں بالکل ہو سکتا ہے، بالکل. اسد آپ کی اجازت ہو تو میں 30 سیکنڈ انکل سے بات کر لوں، طاہر چوہان انکل سے. جی جی کرنے، لیکن تمیز سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ جی جی آپ بڑے تو بالکل بالکل بے فکر ہو جائیں. میں نے تو توبہ کر لی ہے اور کسی سے غلط بات نہیں کرنی، پرومس بھی کیا ہوا ہے. یار کیا ہو گیا آپ کو؟ بول پپو. جی جی طارق چوہان انکل، میرا یہ ہے کہ ایک میرے سرکاری بھائی نے، سرکاری مسلمان بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ مرزا صاحب حضرت صاحب نے ایک خواب دیکھا. پہلے تو اس نے کہا کہ وہ وہی ہے، مرزا صاحب پہ وہی اتری ہے کہ استرے اور ایتر کی شیشی. تو میں نے کہا وہ وہی نہیں ہے، وہ خواب ہے مرزا صاحب کا. اور اس کی تعبیر یہ ہے جو کہ 3 استرے اور 1 عطر کی شیشی. جی جی میں نے کہا کہ اس کی خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور مرزا صاحب نے وہ خواب کی تعبیر خود کی ہے. نیچے لکھا ہوا ہے کہ ایتر کا مطلب جماعت پھیلے گی، اور اس طرح کا مطلب ہمارے غیرت جماعت خلاف لوگ ہیں ہمارے، ان کی جڑ کاٹ دی جائیں گی. کیا میں نے یہ تعبیر صحیح پڑھی تھی اور صحیح میں نے بتائی نا سرکاری؟ ہاں جی، ہاں جی، ہاں ٹھیک درست ہے، بالکل صحیح بتایا نا میں نے؟ ہاں جی، ہاں جی. بس میں نے آپ سے کنفرم کرنا تھا. جزاک اللہ وحسن الجزا. آپ لوگ بات کریں، میں سن رہا ہوں. اچھا 2.5 سال کی بچی والا مجھے جو ریفرنس ہے نا وہ ریفرنس دیجیے گا، میں تاکہ آگے پیچھے سے سارا پڑھوں، اور اس کا آپ بھی اپنا فہم بتائیے گا وہ مسیح موعود حضرت صاحب نے کیا کہنا چاہ رہے تھے. وہ ابھی آپ جب موجود نہیں تھے تو یہی سوال بحرین بھائی نے کیا تھا، ان کو میں نے جواب یہی دیا تھا کہ وہ چونکہ مرزا صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ مرزا مبارک جو ان کا بیٹا ہے وہ اس جلدی وفات پا جائے گا، تو انہوں نے یہ ایک طرح کا ایک طریق یہ اختیار کیا کہ اگر میں اس کی زندگی کو ایک اور جان سے باندھ دوں تو شاید اللہ تعالیٰ کی تقدیر بدل جائے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ وہ نکاح کیا تھا. کسی نے اپنا خواب پیش کیا تھا نا مسیح موعود حضرت صاحب کے سامنے؟ نہیں، خواب نہیں تھا، وہ مرزا صاحب کو خود ہی یہ جو الہامات ہوئے تھے نا، وہاں ان کو یہ خبر مل رہی تھی کہ مرزا مبارک جلدی وفات پا جائے گا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو شادی نکاح کرنے والا وہ تو کسی نے خواب رکھا تھا نا سامنے، 2.5 سال کی بچی سے شادی نکاح. ہاں مجھے یہ یاد نہیں ہے وہاں پہ خواب کوئی تھا یا نہیں، ہو سکتا ہے میرے ذہن میں نہیں دیکھیں ہے. نا، مجھے اگر کوئی ریفرنس ہو تو مجھے آپ کریں نا، ریفر کریں، ریفرنس نہیں، مجھے یہ تو بتائیں نا. میرا سیرت مہدی میں یہ اس کا واقعہ لکھا ہوا ہے. نہیں، سیرت مریم ہے. نہیں سیرت المہدی تو حجت نہیں ہے، سیرت المہدی تو حجت نہیں ہے بھائی. صرف مرزا صاحب حضرت صاحب کا صرف لیکن الہام یہ اور میرے وحی خیال روحانی خزائن میں بھی، تریاق القلوب میں بھی ہے شاید اس کے متعلق ذکر ہے. الفصل دے اندر درج ہے ہاں تحقیق جلد کون سی سیرت. یار سندا کیوں نہیں؟ سیرت مریم کتاب دا نام ہے، صفحہ نمبر 7 ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پیچھے جو ہے وہ اقتباس چلتا ہوا رہا ہے. ایک ہی جلد ہے یار، دوسری جلد نہیں اس کی، ٹھیک ہے؟ وہ سیرت مہدی نہیں بات کرے، وہ انہوں نے سیرت مجھے مریم.
انہوں نے یعنی کہا وہ مجھے جو پسند ہے، بات مرزا یہ ہے کہ طاہر، جب حضرت نے نکاح کا ارشاد فرمایا ہاں تھا تو میرا دل دھڑک رہا تھا، یہ ان کی بات کہہ رہی ہیں، میں ڈرتی تھی کہ کہیں آپ کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، اور آپ کا یہ جواب سن کر میں میری خوشی سے آنکھ سے آنسو رک نہ سکی، چنانچہ یہ نکاح ہو گیا، مگر خدا کا فیصلہ صادر ہو چکا تھا اور نکاح کے چند دنوں کے بعد ہی حضرت مرزا مبارک احمد کی وفات پا گیا۔ اچھا ہوں۔ طارق جناب صاحب تمہیں پتہ ہے ایک اور بھی یار جناب مرزا یار صاحب تھا کہ یہ پپو کسی تھوڑی نے دیر اپنا چپ خواب کرو، پیش کیا تھا. پپو تھوڑی دیر چپ کرو، ان کو پوری بات تو کرنے دو۔ عہد برعکس میں مرزا صاحب کا الہام موجود ہے کہ اللہ تجھے 4 بیٹے دے گا جو لمبی عمر پائیں گے ہیں، تو ہوں۔ مبارک احمد صاحب جو نے وہ 7 سال دے اندر ہی فوت ہو گئے، تو اللہ تسی ان کی یعنی کہ پینچر دین دی جماعت میں نہیں، اللہ تعالیٰ 4 بیٹے دے گا، لمبی عمر پائیں گے، اے والا الہام کتنے؟ الہام موجود ہے الہامات دے اندر، تسی نہیں پڑھیا؟ نہیں، میں 4 بیٹے دے گا اور لمبی عمر پائیں گے تو نہیں، ہاں لمبی یہ عمر تو ہے، پائیں گے، یہ الہام تو ہے بلکہ کہ اگلے دن جڑا اشتہار استاد نے کہنا کہ میں پہلے اشتہار چھاپیا سی جس اللہ تعالیٰ نے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 4 یا 5 پتر دے گا جڑی لمبی عمر پان گی، وہ الہام تو یاد نہیں کہ کافی دن بحث ہو میرے کہ بھائی اشتہار لے کے آؤ، لیکن اشتہار ملیا نہیں، ہاں، تو چھوٹی عمر دے اندر ہی بہت ہوگی۔ ایسا کوئی جی اشتہار نہیں تھا، 4 بیٹے دے گا اور وہ لمبی عمر پائیں گے، میرے ذہن میں بہرحال نہیں ہے، اگر کوئی پیش کر دے گا تو ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا۔ ٹھیک ہو اگر موجود ہے اگر لب جاندے ہیں تو اس البتہ کو جو پھر کی تعویل ہوئے گی؟ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی ہے نا، اس کا جو آخری حصہ اس میں یہ البتہ لکھا تھا کہ اولاد ہوگی اور اس میں سے کچھ کم عمری میں بھی فوت ہوں گے، یہ والی بات اسی وہیں میں لکھی ہوئی تھی۔ نہیں بلکہ کہنا کہ برعکس ہے کہ میرے صاحب نے فرمایا کہ 20-21 سال پہلے ہم نے اشتہار دیا تھا کہ خدا تجھے 4 یا 5 بیٹے دے گا وہ لمبی عمر پائیں گے، عمر دراز پائیں گے، تو جڑے مبارک احمد صاحب نے تو وہ تے چھوٹی عمر دے اندر 7 سال دی عمر دے اندر ہی ختم ہو گئی، تو پھر یہ کی تعویل بنے گی؟ ہاں، لیکن لمبی عمر دے گا وہ میرے ذہن سے نہیں ہے کہ اتنے وہ لکھا ہے، 4 بیٹے کے متعلق ہے، لیکن لمبی عمر کے متعلق پتہ نہیں۔ ٹھیک ہو چلو جی، میں 2 یہ منٹ ابو آپ کی رافع کاٹ ہی لوں۔ صاحب آئے ہیں، ان کو پتہ ہوگا شاید۔ جی ابو رافع صاحب آپ کے ذہن میں کوئی ہے ایسا اقتباس مرزا صاحب کا جس میں کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے الہام کیا، ہم نے 20-21 سال پہلے اشتہار دیا تھا کہ خدا ہمیں 4 بیٹے دے گا جو لمبی عمر پائیں گے؟ بیٹوں کا تو ہے جیسے چوہان صاحب نے کہا، عمر کا پتہ نہیں، ٹھیک ہو دیکھنا گیا، پڑے میں گا۔ دیکھتا ہوں۔ دوسرے اچھا جیڑی گل جی مرزا صاحب کے جب 3 بیٹے بھی تھے تو اس وقت بھی ان کو الہام ہوا تھا کہ تمہیں ایک اور شادی کرنی پڑے گی، اور جس کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم خواتین کو کچھ لوگوں کی تجویز بھی آئی ہے، لیکن ایک میں یہ خرابی تھی اور دوسری میں یہ خرابی تھی، یعنی وہ تیسری شادی ان کی نہیں ہو سکی، تو وہ تو یہی کہتے تھے کہ وہ جو بسر موعود ہے وہ تیسری شادی سے ہوگا، اس جو نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے بطن سے نہیں ہوگا۔ نہیں ان کا تو کیا ہی کہنا ہے، جیڑی گل کی تھی اس تو پٹھی گل ہی نکلی، اور محمدی بیگم سے جڑی پیشن گوئی سی انہوں نے کیڑی تغدو نہیں کی تھی، لیکن اینڈ تک کام جڑا وہ اس خراب ہی طرح اسد بھائی اس طریقے سے دیکھیں، تمسخر نہ اڑائیں اور ڈبل میننگ باتیں نہیں کریں نا، اب جو جتنا لکھا ہے بس اتنا پڑھیں، آشیہ رائے نہ کریں، اور یار تمثیلی کلام ہوتا ہے، اس پر تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے، بھئی اور وہ حاشیہ حاشیہ رائے رائی کی ہے۔ کیوں نہ کریں، وہ مرزا صاحب کے مخالف جو ہیں وہ تو نہیں ان کی ارے بات مانتے۔ مخالف ہونے کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ بالکل ہی جناب میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جو سی بات مرزا صاحب نے کی ہے اس سے الٹا ہی نکلتا آپ ہمیشہ۔ کا اب محمدی طریقہ بیگم کار اچھا نہیں ہے نا، آپ کا طریقہ کار اچھا نہیں ہے، بات آپ نے جناب غلط میرا نہیں کی۔ طریقہ بھئی یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ نہیں مارتے مرزا صاحب کو، اس اچھا میں لڑنے کی کیا چلیں بات کوئی بات نہیں، ویسے تو اسد سے میری دوستی ہو گئی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں بولوں گا، ان کو اب کر لیں جو کرنا ہے آپ نے۔ ہے۔ ان کے لیے جی تو اکبر خان مرزا صاحب صاحب کیا حال ہے، کا ٹھیک ہو؟ کوئی بھی الہام صحیح نہیں نکلا، تو ظاہر ہے وہ نہیں مانتے ان کو، آپ نہیں ان کے نہیں ساتھ نہیں، لڑائی کریں الہام گے۔ مسیح موعود کے سارے الہام سچے ثابت ہوئے ہیں، اور اس پہ ہم خیر حاصل گفتگو بھی کر سکتے ہیں، سمجھنے کا انداز کچھ الگ ہو سکتا ہے، فہم الگ ہو سکتا ہے، ہاں، الہام جی الحمدللہ ان کے یہ سارے محمدی سچے بیگم ثابت والا ہوئے ہیں۔ الہام سب سچا سے نکلا بڑا مرزا الہام، صاحب کا؟ دوسرے کے اسد سن فہم کو لینا، آپ کیا کر سکتے سن لیں، ہیں؟ سب سے سچا اور حق ان کا الہام مسیح موعود حضرت صاحب کا الہام یہ تھا کہ
ہم میری تعلیم دنیا کے کناروں تک پہنچے گی. آپ یقین کریں آج انٹرنیٹ کے تھرو اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں پوری دنیا میں پھیل رہی ہے, کناروں پہ ہماری تعلیم پھیل رہی ہے. تو حق اور سچ کا الہام سب سے زیادہ وہ پورا مرزا ہوا صاحب کی تعلیم نہیں پھیل رہی, وہ مرزائی فاسقین کی تعلیم پھیل رہی. یہ نہیں یہی اچھا تو یار یہی آپ دعویٰ لوگ مرزا صاحب اس کرے طرح کی کہ زبان میری استعمال تعلیم کرتے ہیں. خدا نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دی ہے. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں طارق صاحب؟ اچھا کہاں بھائی بیٹھے آپ ہوئے لوگ ہیں؟ کر اور لیں آپ سب کہاں بیٹھے؟ وہ جو تو آپ میری بھی لوگوں نے بات کرنا ہے نا وہ آپ کر لیں. اس اسد طریقے بندہ سے بن پھیلنی جا, تھی. اسد بندہ بن جا, نہیں کرو ایسی باتیں, اچھی بات نہیں ہے. یار صبر کرو, مجھے پہلے وہ پیشنٹ کو ڈھونڈنے دو. جی اکبر خان صاحب آئے ہیں, کیا صاحب اکبر راہیل خان صاحب صاحب ٹھیک آپ ہو؟ یہ بتائیں السلام علیکم. وعلیکم مرزا السلام صاحب, صاحب سے طبیعت ٹھیک ہے؟ مرزا صاحب کا پیغام ہے کہ ملک عمران صاحب بھی آپ سے سوال کریں گے. مرزا صاحب کا پیغام ہے کیا, یہ بتاؤ تو صحیح ہمیں ذرا. مرزا صاحب کا پیغام ہے کہ کچے کے ڈاکو پکڑے جائیں گے. او اکبر خان آ گیا اچھا کیا؟ اسد میں بیزی ہونے لگا ہوں تو ٹھیک ہے آپ لوگ باتیں کریں. جزاک اللہ احسن الجزا. شکر ہے تسی بیزی ہونے اکبر لگے. خان کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے تسی سناؤ. اچھا ٹھیک ہے. اپنا کدھر گئے پپو؟ اپنی گراؤنڈ پہ ایسے شاطم آدمی کو بٹھایا ہے اپنے پپو گراؤنڈ واللہ پہ, تو واللہ یہاں تو سیدھا ہوا اللہ کا کیا عزت دار لوگوں مطلب کا ہے؟ بیٹھنا مشکل ہے نا, یہاں پر عزت دار لوگوں کا بیٹھنا مشکل ہے پپو نا. واللہ واللہ اسد سیدھا تو واللہ اتر واللہ جا نا, سیدھا کس نے واللہ کہا بیٹھ, اتر جا. اسد عزت دار لوگوں کا بیٹھنا یہ مشکل ہے. او آپ نے اتر جا اپنے لوگوں کو عزت دار, بٹھایا. تو اور تیرے خلیفے عزت دار واللہ جالی واللہ خلیفے. سیدھا ہوا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ واللہ واللہ سیدھا ہوا اللہ بیمار بہت چیخے مارتا ہے, پیٹ پھٹ گیا, تین استرے اتر کی شیشی اسد آپ سے بات کر کے بہت تارا اچھا لگا, انشاءاللہ تایا آگے بات ہوتی رہے گی. وہ چل نادر اتر شاہ جاؤ نا, کہاں گیا؟ ہوتی رہے گی. اسد انشاءاللہ نادر آپ سے شاہ بات ہوتی رہے کہاں گی. گیا؟ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. دو بندے اکبر لاہور بھیجے جانے میں انہیں لگے مطلب ہے. تین نسرے ترکی. طارق چوہان صاحب نیچے میں آئے ہیں. تینی غلام کہہ محمد رہا صباح الدین مرزا صاحب کی بیست ثانی آئی ہوئی ہے. ہاں غلام محمد وہ صباح آتا الدین, ہے اور چلا جاتا ہے, السلام اور چلا بھی گیا ہے. علیکم. ان کو بلائیں اوپر بات وعلیکم کریں. السلام ملک اوپر صاحب, آتے کیا حال نہیں ہے؟ ہے, السلام کی ورحمۃ حال اللہ. چال ہے, ٹھیک ہو؟ چپ کر. یار سیرت مہدی کی ایک حدیث ہے 381 نمبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ لاہور سے کچھ احباب رمضان میں قادیان آئے. حضرت صاحب کو اطلاع ہوئی تو آپ بما کچھ ناشتہ کے ان سے ملنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے. ان دوستوں نے عرض کیا کہ ہم سب روزے سے ہیں. آپ نے فرمایا سفر میں روزہ ٹھیک نہیں, اللہ تعالیٰ کی رخصت پر عمل کرنا چاہیے. چنانچہ ان کو ناشتہ کروا کے ان کے روزے تڑوا دیے. تو اچھی بات ہے نا, اچھی بات کی آخو ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان جب اللہ. اللہ السلام تعالیٰ قرآن علیکم. مجید میں فرما رہا ہے کہ حالانکہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا, تو پھر کیوں رکھا؟ نہیں طارق چوہان صاحب, منزل پر پہنچا آدمی تو احتراماً کھانا نہیں ہے روزے کے احترام میں, اور رمضان کے احترام میں کھانا بھئی یہ نہیں آپ چاہیے. اگر لوگوں کی روزہ کہانی نہیں ہے بھی نا, رکھا ہو نا, یہ منزل پر فاسقین پہنچ کی گئے ہیں تو کہانی ہے, کھانا ہی نہیں ہے. یہ فاسقین کی کہانی ہے. فاسقین کہ کی یہ اچھا ایک اسلام کی سیکنڈ, تعلیم السلام نہیں. علیکم روزے دارہ پپو. دے روزے تڑواتے یار. ایک سیکنڈ ذرا میں خوشخبری دے دوں کہ پپو صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. کراچی میں مرزواڑہ سیل ہو چکا ہے جی. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ جی, بہت بہت مبارک ہو. مرزواڑہ ماشاء سیل کر اللہ. کے ایف آئی آر درج کرا دی ہے جی ہم نے. اچھا, کیا جمعہ ہو رہا تھا وہاں پہ کیا؟ جی جمعے کی تیاریاں ہو رہی تھی جی. میں نے کہا میں پڑھاتا ہوں جمعہ تمہارے کو تھانے میں, پڑھا کے آئے ہوں ابھی. یہی تو ہے وہ جو ملک مرزائیوں ہے, کو وہ جو حالانکہ آپ لوگوں کا سرکاریوں کا ملک مرزائیوں ہے, کو منع جو آپ کیا ہے لوگوں آپ کا نے نماز سرکاریوں نہیں کا پڑھنی, ملک ہے, پھر وہ بھی رہنے کے قابل رہا نہیں ہے. ابھی اسی ہلا کے وجہ آئے سے تو ہوں وہ پورا ملک رہنے کے مرزواڑہ, قابل نہیں ہے. پورا مرزواڑہ یار ہلا وہ کے آئے پپو ہوں. آیا نیچے, اس کی کال تو اٹھاؤ, پپو کو اوپر اٹھاؤ. پپو کو ریحان کاظمی وہ ملک رہنے کی قابل ہی نہیں ہے. وہ جو آپ کیوں؟ لوگوں کا سرکاریوں کا ملک ہے وہ رہنے کا قابل ہی نہیں ہے. تو نہیں یار ایسا نہیں بولو, میرا ملک ہے بھائی, میں ٹیکس دیتا ایسے لاہور سے قادیان کتنی دور ہے چوہان صاحب؟ مسعود بھائی کو بھی اٹھاؤ اوپر. 50-60 کلومیٹر ہوگا بس ہاں. انہیں چھوٹے جو سفر سے روزے تڑواتے یار. نہیں, سفر میں روزہ جائز نہیں ہے نا, مریض اور مسافر ان نہیں, کو یہ تو رخصت ہے. پہنچنے کی بات ہے نا, وہ تو کلی پہنچ والے گئے نا روڈ منزل لگی پہ. ہوئے سکندر نہیں رہے مرزا صاحب نے کہ آپ گڈی کا سفر کیتا اور ہے رانگ نمبر تو کو روزہ اٹھا نہیں لو رکھیا. اوپر, وہ کہہ رہا ہے رانگ نمبر کہہ رہا ہے, مجھے اٹھا لو کلی اوپر. وڈی کرو انہوں پر کرو, ساڈا نہ حوصلہ نہیں ہے. اکبر ٹھیک ہے, خان انہوں کا سانو ڈنگ دوست مارنا. آ گیا رانگ نمبر. جی رونگ جی نمبر ملک نو. عمران صاحب, طارق چوہان انکل, آپ کو جی بھی جی, تھوڑا سا شرم آنی چاہیے. آپ کے سامنے بیٹھ کے مرزا صاحب کی حضرت صاحب نے شادیت کر رہے روزے ہیں, تڑواتے آپ سن رہے بندہ دے, ہیں, انہوں نے کیا کون جی سی ناشتہ شاتمیت کرو. کی ہے انہوں نے؟ ملک صاحب تمسخر اپنی اڑا روایت رہے ہیں کھولو کیا؟ 1200. نہیں, وہ تو پڑھ تمسخر کے اڑا سنا رہے ہیں رہے ہیں مرزا کہ صاحب کا. انہوں نے
مسافر کا روزہ توڑوا دیا. ہم کہتے ہیں صحیح کیا انہوں نے. ملک صاحب 1202 نمبر روایت کھولنا سیرت مہدی دی. وہ تو آپ کھولے کو کھولے. بتائیں نا زیادہ مزہ سفر آنے میں لگا. روزے کی رخصت ہے نا, سفر میں وہ روزے کی ہے رخصت ہے, آپ ان کو اس سمجھائے تو. ملک بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک مولا بخش صاحب پینشنر نے بواسطہ مولوی عبدالرحمان صاحب مبشر بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام رمضان شریف میں امرتسر لائے اور آپ کا لیکچر جگہ دنائے جس کا نام اب بندے ماترم حال ہے میں ہوا. باوجہ سفر کے حضور کو روزہ نہ تھا. لیکچر کے دوران مفتی فضل رحمان صاحب نے چائے کی پیالی پیش کی. حضور نے توجہ نہ فرمائی. پھر وہ اور آگے ہوئے, پھر بھی حضور مصرف لیکچر رہے. پھر مفتی صاحب نے پیالی بالکل قریب کی تو حضور نے لے کر چائے پی لی. اس پر لوگوں نے شور مچا دیا, یہ ہے رمضان شریف کا احترام, روزے نہیں رکھتے, اور بکواس کرنا شروع کر دیا. لیکچر بند ہو گیا اور حضور پس پردہ ہو گئے. گاڑی دوسرے دروازے کے سامنے لائی گئی اور حضور اس میں داخل ہو گئے. لوگوں نے اینٹ پتھر وغیرہ مارنے شروع کیے اور عائشہ رائی بہت کر رہے ہیں. ہلڑ بازی. نہیں ہلڑ درست مچایا. پڑھ رہا ہے, درست پڑھ رہا ہے. گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا ہاں. مگر حضور بخیر و عافیت قیامگاہ پر پہنچ گئے. اور بعد میں سنایا گیا کہ ایک غیر احمدی مولوی یہ کہتا تھا کہ اج لوگوں نے مرزے نو نبی بنا دیتا. یہ میں نے خود اس کے منہ سے نہیں سنا. حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب کے ساتھ ہم باہر نکلے اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ اینٹ پتھر مارتے ہیں, ذرا ٹھہر جائیں. تو آپ نے فرمایا وہ گیا جس کو مارتے تھے, مجھے کون مارتا ہے. چنانچہ مفتی فضل رحمان صاحب کی چائے پیش کرنے پر یہ سب گڑبڑ ہوئی تھی. اس لیے سب آدمی ان کو کہتے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. میں نے بھی ان کو ایسا کہا, وہ بیچارے تنگ آ گئے. اور بعد میں میاں عبدالخالق صاحب مرحوم احمدی نے مجھے بتایا کہ جب یہ معاملہ حضور کے سامنے پیش ہوا کہ مفتی صاحب نے خواہ مخواہ لیکچر خراب کر دیا, تو حضور نے فرمایا کہ مفتی صاحب نے کوئی برا کام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس فعل سے اس حکم کی اشاعت کا موقع پیدا کر دیا. پھر تو سبحان مفتی اللہ, صاحب شیر ہو گئے. ہاں الحمدللہ. جی, واہ. یہی پوائنٹ ہے. کل بھی میں ہی سمجھانا چاہ رہا تھا, جتیاں کھا کے, روڑے کھا کے, اٹاں کھا کے بھی شیر بنیا جا سکتا. ہر دفعہ جڑا جتنے ضروری نہیں ہے. بھئی دیکھیں جو خدا تعالیٰ کے مرسلین ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. بے شک بے شک. ہمیں کیا ہو گئے. چند ایک سوال نے طارق صاحب, اگر تسی مناسب سمجھو جی کہ جی اگر تسی روزہ نہیں رکھ دیتے, تسی بہتر سمجھ دو اخلاقیات ہی, ٹھیک ہے, دین دی طرف نہیں جانے فی الحال, اخلاقیات دے دائرے دے اندر آندے کہ تسی روزے دے سامنے, روزہ دے سامنے کھا لو, اور دعویٰ تسی کر رہے ہو کہ کامل پیروی کر رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی. تے مسلمان جڑے لیکچر سننے لازمی گل ہے, منن والے بیٹھے نے نا, تاں سن رہے نے. اپنے بندیاں نے ہی انہاں نو کیڑی شے دا نشانہ بنایا, مخالفین تے نہیں سن. لیکچر اگر میں تانوں مندا نہیں تے میں تہاڈا لیکچر سنا, میں کدی بھی نہیں سناں گا. وہ تواڈے مخالفین نہیں, تواڈے مرزا صاحب دے منن والے نے آپ ہی انہاں تے تشدد دا نشانہ بنایا کہ انہاں تے روزہ ہی نہیں رکھیا. اور نہیں رکھیا تے لوکاں دے سامنے افطاری کیوں کیتی ہے. عجیب ہے تواڈے عقل دے اوتے رونا آندا ہے کہ اوتھے مرزا صاحب احمدیاں نو لیکچر دین تے نہیں گئے سی, دوسرے لوگ سی جڑے مرزا کنوں صاحب لیکچر دین کیسے نہیں منن والے سی. نہیں تو اطاعت کدھر گئی مرزا صاحب کی. نہیں تو اچھا مرزا صاحب, طارق صاحب مینوں ایک گل دسو, ہاں جس بندے نے چائے دی شیشی دیتی ہے او دے دوالے ہوگی پوری جماعت, تے جنے بندے نے لے کے پیتی انہوں کچھ کہہ نہیں رہے, انہوں کہنے تیرے وجہ تو لیکچر خراب ہویا, تیری وجہ تو ساری گڑبڑ ہوئی. ہاں, لیکن مرزا صاحب نے کہا نا کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی, قصور پھر ہے کی سفر دے وچ لیکچر خراب روزہ کرنے سے قصور کی دسی ہے مرزا صاحب. لیکچر خراب کرن دا قصور تے انہاں لوکاں دا ہے جڑے عقل دے انے سی, جڑے دیکھ رہے ہیں کہ مسافر چاہ پی رہے تھے, تو مطلب ہے کہ وہ کوئی رمضان دی کوئی بے عزتی تے نہیں ہو رہی. نہیں تو امرتسر اور قادیان کتنا 30 کلومیٹر ہوگا اور کیا. کیا امرتسر اور قادیان کتنا ہے, 30 کلومیٹر ہوگا اور کیا. ہاں تھوڑا ہی فاصلہ. تو پھر اس میں جائز ہے روزہ نہ رکھنا. بھائی یہ مسافر کے اوپر ہے کہ اگر مسافر, ویسے تو سفر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے کہ گھنٹے کا سفر یا آدھے گھنٹے کا سفر, بس یہی لکھا ہوا ہے کہ سفر اور مریض وہ جو ہے ان کو رخصت ہے.
اگر آپ کا سفر آدھے گھنٹے کا پھر بھی سفر ہے. کہیں بھی اطاعت ثابت نہیں ہوتی مرزا صاحب کی. اطاعت الرسول، اطاعت اللہ، اطاعت کہیں بھی ثابت نہیں ہوگی. تو ان کے آپ بیٹے کے نے گواہی دی ہے، نہ آپ کبھی کے سامنے حج ہم پہ نے گئے، ثابت نہ کرنی زکوٰۃ نہیں ہے، دی، نہ عمرہ کیا، نہ تسبیح پڑھی، نہ استغفار کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ زکوٰۃ دی. تو نہ پھر کون سی اعتکاف اطاعت بیٹھے. کی؟ ہاں، نہ اعتکاف او میں ابو بیٹھے. رافع، ثابت کچھ نہیں ہوتا اس دنیا میں، یہ ہاں صرف ایمان لانے کی بات ہوتی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ یہ خوش قسمت بخت دیتا ہے اور ہاں کئی محروم رہ جاتے ہیں. نہیں تو کس چیز اکثریت پر ایمان محروم لائے رہ آپ؟ وہی جاتی ہے. بات ہے کہ مرزا صاحب وہاں تشریف لے کے گئے تھے ان لوگوں کو نصیحت و باز کرنے کے لیے جو کم علم تھے، نادان تھے، ان کو تعلیم نہیں تھی، وہ فہم و فراست سے ان کے جو ہے نا وہ اتنے دماغ نہیں کشادہ تھے. تو ان مرزا صاحب نے ایک عمل کیا کہ دوران روزہ جو ہے، کیونکہ روزہ مرزا صاحب کا تو نہیں تھا، انہوں نے چائے کی پیالی پینا شروع کر دی اور لوگوں نے وہاں پہ غصے کا اظہار کیا. مرزا صاحب کو تو ان کی تعلیم کرنی چاہیے تھی. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نادانو، میرا تو روزہ نہیں ہے، سفر کے دوران مجھے اجازت ہے اور تم لوگوں کو میں نصیحت کر رہا ہوں، تم لوگوں کو تعلیم کر رہا ہوں کہ اگر تم سفر کرو، دوران سفر اگر تم روزے نہ رکھا ہو تو تم کوئی بھی کھانا پینا لے سکتے ہو. تو بجائے یہ کہ مرزا صاحب وہاں کھڑے ہو کے ان کو تعلیم کرتے، مرزا صاحب آگے وہاں سے. نہیں، مرزا صاحب تعلیم کیا کرتے، وہ تو پتھر لے کے ان کے پیچھے پڑ گئے. ایسے لوگوں کو تعلیم کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں پتھر ہم لے آپ کے بھی تو سادے پیچھے. آدمی ہیں. اگلے وٹے مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سب تعلیم تسی کرو گے، بٹے مار رہے ہیں اگلے. یوسفی کو بکرا پنچاوے مطلب کیسے تھوں. ہاں نہیں بندہ ہے نہیں، میرا. میں کہہ رہا دیکھو اشاعت احمدیہ دا موقع تے پورا سی نا، تے پھر اسے موقع چھڑ کے نسے کیوں؟ وہ تے پھر پورا کر دے اشاعت احمدیہ دا دیکھیں موقع. یہ آپ کی انتہائی بیوقوفی والی بات ہے. پھر اس طرح کی باتیں اگر کریں گے تو پھر بات کہیں اور چلی خان جائے صاحب گی. سوال نہ یہ ہے کریں. کہ دوران روزہ مسرور صاحب جو ہے نا وہ پیمپر لگا کے رکھتے ہیں، پیمپر اتار دیتے ہیں. بھئی پیمپر لگانے سے نہ روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا، یہ وہ تو دیکھیں ایک آپ کی بیماری ہے. یوسفی صاحب کتنی غلط بات ہے، اس طرح کی بات نہ کریں یار. اس میں اختلافی غلط بات کرنا بات کیا میں ضروری نے ہے کی کیا؟ ہے پپو صاحب، قرآن اس میں کیا پڑھیں، میں نے غلط تبلیغ بات؟ کریں. اور بھی پیمپر قرآن اور لگانے حدیث سے کا روزہ درس نہیں دیں. ٹوٹتا، رمضان وہ ہے، تو آپ کی ایک بیماری ہے. یار ایک مسئلہ ہی رمضان پوچھا ہے، میں نے قرآن اور اور کیا حدیث میں کا نے کوئی درس غلط دیں. بات کی ہے؟ پپو غصہ کیوں کر رہے ہو؟ یار مرزا یوسفی مسرور بھائی آپ نے صاحب غلط، پیمپر نہیں لگاتے؟ بھائی آپ پیارے نے غلط حضور بات کی کو ہے نا. اگر یوسفی بھائی آپ اپنے، نے غلط بات کی ہے. اور نہیں نہیں پپو نہیں، بات غلط سنو، بات نہیں، ایک اگر مسئلہ پوچھا میں نے. پیارے حضور کو اگر اپنے پیشاب پہ کنٹرول نہیں تو یہ تو ان کی بیماری ہے. یوسفی بھائی آپ بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت بیماری میں کریں تو قرآن کی. اجازت ہے نا. یوسفی بھائی ہاں بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کریں قرآن پاک کی. البتہ مرزا مسرور کے پیمپر لوگ اپنے گھروں میں لگاتے یوسفی ہیں، بھائی باہر آپ ٹانگتے ہیں بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کی دروازے کے تلاوت اوپر، کریں. بہت برکت اچھی کے آپ کی لیے. آواز ہے، بہت برکت اچھی کے آواز ہے، آپ نظر تلاوت کریں وٹو کے یوسفی طور بھائی. پر. تو نظر بٹو. ان کو ہے کہ احمدیوں کے گھروں کو نظر نہ لگ جائے، اس لیے مرزا یوسفی مسرور بھائی کے یہ طارق پیمپر. چوہان انکل کی بات کو اگنور کریں، طارق چوہان انکل کی بات کو اگنور کریں. آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور بہت اچھی یار کرتے ہیں، آپ کی آواز عبد بہت اچھی ہے. الباسط کی یوٹیوب پہ سن لو اگر تمہیں شوق ہے اتنا. لیکن بات جاؤ، یہ ہے کہ مسئلے مسائل نہیں، ڈسکس ہو رہے ہیں نا، یہاں پہ اس میں ہم کوئی اور برا بات بنانے کر والی رہے قرآن ہیں. بات پاک کی ہوتی ہے. تلاوت کریں آپ. یوسفی بھائی قرآن پاک کی تلاوت کریں آپ. یوٹیوب پہ جاؤ اور عبد الباسط کی تلاوت سنو، بڑی خوبصورت تلاوت ہے. نہیں، یوسفی بھائی کی آواز میں بہت اچھی لگتی ہے مجھے، تلاوت بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں. بھئی اس آپ کریں وقت یار، ہم میں سننا تلاوت چاہتا ہوں. کرنے نہیں یہاں بیٹھے. میں نا کل یوسفی بھائی چوہان صاحب کریں یار، یوسفی بھائی کریں یار. یوسفی کل بھائی ایک مرزائیوں کی براڑ پر انہوں نے قرآن کی تلاوت لگائی ہوئی تھی. مرزائیوں کے پاس ایسا کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے. انہوں نے ایک عربی مسلمان ہے اس یوسفی بھائی کی تلاوت کریں تلاوت یار. لگائی ہوئی. یوسفی بھئی بھائی یہ چپ کریں گے تو کروں گا نا، وہ ساری باتیں کر رہے اچھا ہیں. بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں، بسم مرزائی اللہ تو کریں. اور بھائی صاحب مرزائی تو میوٹ لگا رہا ہوں. بیوقوف میرے ہیں، وہ مسرور پیپر کھولنے دے. مرزائی قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور ملک عمران پیمپر نہ کھولو، لیک ہو جیسی گیا. پیپر کھولنے دینے میں چک کے تھلے مارنا. رمضان ہے یار، رمضان ہے. آپ لوگ کس طرح کی باتیں ہاتھ کر بندے رہے ہیں؟ کو بہو نے چپ کر کے بہو. اور بھئی رمضان ہے تو ہم تلاوت اچھی شروع کریں باتیں کر رہے یار، تلاوت شروع کریں، بسم اللہ کریں، ہیں. بسم اللہ سیرت کریں. مہدی کی روایات پڑھ رہے ہیں. وہ آدھے جنے مرزا طاہر سیرت 2000 المہدی ہمارے لیے ہوتے. حجت نہیں ہے. میرے سیرت کھانے میں المہدی دعا ہمارے لیے کرو حجت نہیں اللہ ہے. تعالیٰ میں مسلم موت بنا دے. پہلے ابا جی بڑے ہو یار. سیرت المہدی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، نہ ابن اور حشام تمہارے لیے حجت ہے، نہیں ہے، نہ ہمارے لیے تو ہے. ابن کثیر حجت نہیں ہے، ابن اب خلدوم حجت نیکسٹ نہیں ہے، اکبر سیرت خان ہے، المہدی مسلم حجت عود، نہیں ہے. مسلم عود اکبر خان. ابن اکبر حشام خان بھی کدھر حجت ہے؟ نہیں ہے، تبری بھی اکبر حجت خان نے نہیں مان ہے، لیا مسلم موت کو. ابن خلدوم بھی حجت نہیں ہے، ابن کثیر بھی حجت نہیں ہے، ابن حشام بھی حجت نہیں ہے، سیرت المہدی بھی حجت نہیں ہے.
قرآن اور حدیث اور مرزا صاحب کے مرزا الہام اور صاحب وہی دی ہو جاتے زندگی ہیں تو بس۔ کیوں مکر دے مرزیاں ہو؟ نالے بھی آخنا بوڑ دے بوڑھو بوڑھ دے بوڑھا ہو تو شرم ہی نہیں آتا؟ چبل دے چبلو۔ یوسف بھائی تلاوت شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ کیوں تلاوت کریں۔ مرزائی بڑے آپ بے کی شرم آواز ہوتے ہیں، ان کو شرم کیسے آ سکتی؟ تین دس تین آج تذکرے دی تلاوت کیتی ہے؟ ہاں ہاں مرزا محمود آکھیا ہے جنے التزام کے ساتھ اس نے کہا التزام وضو کر کے کٹھے ہو کے بیٹھ کے واللہ واللہ سیدھا ہویا واللہ بیمار بہت چیخیں مارتا ہے، تم نے کی آج؟ اور 2000 دے جلسے تے مرزا طاہر آدھا جنے میرے ہاتھ دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں وجود بنا دے وے، او جڑے وجود دا رسالہ وصیت ذکر کیتا ہویا جڑا قرآن دے مطابق خلیفۃ الرسول ہونا اکبر ہے۔ خان صاحب کیوں میرا روزہ خراب کروانے پہ تلے ہو؟ کیوں میرا روزہ خراب کروانے پہ تم تلے ہو نے یار؟ یہ تلاوت کی تذکرے کی؟ اور دیکھو تو صحیح پپو پڑھ کے دیکھو ادھر رحیل جو ہم بول رہے ہیں ادھر پڑھ کے دیکھو، واللہ واللہ سیدھا ہویا واللہ بیمار بہت ہم چیخیں جھوٹ نہیں بول رہے۔ ترکی شیشی پٹی روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 182 183 وہاں سے انہوں نے یہ عبارت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا مسیح موعود سے کہ تجھ سے اور تیری نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا، میرے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ وہ وجود مجھے بنا دے۔ اس سے اگلا جملہ تھا مظہر الحق والو لائے کان اللہ نزل من السماء، ادھر سے مسلم موعود کا اعلان پڑھ کے دیکھو، وہ مسلم موعود بننے کے لیے دعا کروا رہے تھے۔ 2000 یوکے کے جلسے آخری دن ریفرنس دے دیا، اب نہ پڑھو گے تو اپنی جہالت میں رہو گے۔ نہیں سننے وہ ویڈیو بھی سنی ہم نے، دیکھیے ویڈیو ہاں رو رہا تو ریفرنس ہم دے رہے ہیں نا، پڑھ کے دیکھ لو ادھر سے، مسلم موعود کا اعلان بھی پڑھو اور قرآن پڑھو۔ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے کن خلیفوں کا وعدہ کیا؟ واللہ واللہ سیدھا ہویا واللہ اٹھو سورہ نماز پڑھ۔ نہیں یہ مرزا صاحب کا نہیں اعلان، نہیں وہ یہ تو ذرا چھینٹے پڑے تھے نا، اعلان کی چھینٹے پڑے تھے۔ ویسے آپ یہ پپو صاحب سے بھی پوچھو ان کو بھی الہام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ مرزائیوں کو تو الہام ہوتے ہیں۔ ان کو سوتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ جھوٹوں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں، اچھا اپنا پتہ جھوٹوں کی کہ محفل میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اکبر خان صاحب اگلے دن ایک مرزائی آیا تو کہنا ہے آپ یہ بتائیں خدا آپ سے باتیں کرتا ہے، ابھی تک بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ میں نے آخیا ہن ملیا پیا تھوڑی طبیعت خراب ہے دعا کرے۔ عجیب عجیب سوال لے کے آندن مازل استغفر اللہ۔ نہیں گل یہ کہ گل افسوس کی گل یہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہر قول اور ہر حدیث پر قرآن کو عزت دے گا وہ آسمان پر عزت پائے گا۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ بناؤں کیونکہ شریعت ان کی ہے۔ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے آتے رہیں گے مجددین کے۔ اب اس جملے میں کیا مسئلہ ہے احمدیوں کو؟ قرآن کو ہی نہیں مان رہے، کب بندہ کرے کیا؟ نبوت جاری ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، خلافت ہاتھ سے جاتی ہے، یہ تو مسئلہ ہے۔ ہاں ریڈ کارپٹ نکلتے ہیں ہاتھ سے، یہ مسئلہ تو ہر زمانے میں رہا ہے۔ طارق چوہان انکل کل آپ کو لقمان صاحب نے اچھی طریقے سے سمجھایا، پوری اس کی ڈیٹیل بتائی۔ کہاں سمجھایا؟ وہ تو جھوٹ بول رہا تھا۔ مرزا صاحب نے وہ کہیں تو نہیں لکھا وہ میرے بات پاس کر ہی تو نہیں رہا خلافت تھا ہوگی۔ جو بات قرآن سے ثابت ہوتی ہے، وہ دوسری ملفوظات کی طرف جا ہی نہیں رہا۔ نہیں میں نے نہیں جانا اس طرف، نہیں جانا میں نے۔ کل اتنی ڈیٹیلز میں مرزا صاحب نے ہر چیز ملفوظات میں اور روحانی خزائن میں کلیئر کر دی ہوئی ہے تفسیروں میں۔ اکبر خان صاحب مرزا صاحب نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ مخنث کا کام نہیں ہے میدان میں نکلنے کا نا۔ ہاں مخنث کبھی میدان میں نہیں نکلتا۔ کل اتنی ڈیٹیلز میں لقمان صاحب نے آپ کو سمجھایا ہے آخری وحی رسالت میں۔ او یار رسالہ وصیت بڑا یا اللہ قرآن بڑا؟ جب اللہ کہہ رہا ہے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بناؤں گا تو مرزا صاحب کیا قرآن کے اگینسٹ جائیں گے؟ ذرا سوچو، عقل کرو۔ اکبر خان صاحب میں آپ کو ایڈریس دوسری قدرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ مرزا خاندان کی گدی، دوسری قدرت سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں قرآن کے میں طارق مطابق۔ چوہان صاحب سے بات کر رہا ہوں، طارق چوہان صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ مرزائی خلیفہ مخنث ہے، ہم اعلان کرتے ہیں۔
यस, कल इतनी डिटेल्स में आपको समझाया लुकमान यही साहिब साहब ने, ऐलान उसके यही बाद भी आप ऐलान तो क्या मेरा भी है जी। समझाया? तुम समझा दो। मिर्जा साहब ने कहाँ लिखा हुआ? तुम कह रहे हो दूसरी कुदरत से मुराद मिर्जाई खिलाफत है, लेकिन मिर्जा साहब ने तो ऐसा नहीं लिखा हुआ। उन्होंने तो कहा है आयत इस्तखलाफ के मुताबिक दूसरी कुदरत आएगी। मिर्जा साहब हजरत साहब ने हजरत अबू बकर का भी हवाला दिया। तो वो ठीक है, किनके खलीफा हजरत थे? अबू बकर भी आयत इस्तखलाफ के मूसा अलैहिस्सलाम मुताबिक के बाद यूशा बिन नून का भी हवाला दिया। वो उसके बाद किनके फिर खलीफा थे? तो क्या करें? वो किनके हजरत खलीफा थे? हजरत अबू बकर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो खलीफा। भी शरी नबी, वो भी शरी नबी। लुकमान साहिब साहब ने आपको डिटेल्स में बताया। मिर्जा साहब ने यूशा बिन नून का भी हवाला दिया, हजरत अबू बकर का भी हवाला दिया, दूसरी कुदरत सानी का भी हवाला दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर आपके ऊपर तो मोहर लगी हुई है ना। फिर हाँ, मोहर लगी तुम हुई लोगों है। पे लगी हुई है। मसीह मौत तो 20 घंटे अपनी वफात से पहले कह के गए मुजद्दिद आएगा। उन्होंने कहीं नहीं कहा मेरे मिर्जा खानदान की गद्दी चल पड़ेगी अब। तो मुजद्दिद तो उसे नबी भी कहा गया है ना, क्योंकि बनी तो इसराइल मुजद्दिद में नबी होता है, उसी नबी। और उन्होंने बनी कहा- इसराइल में जितने भी गैर साहिब शरीयत नबी थे, किसी की खिलाफत नहीं होती, सिर्फ साहिब शरीयत नबियों की खिलाफत होती अच्छा है। पप्पू, ये बताओ कि ये जिल्ली नबूवत का सिलसिला कहाँ जारी है? मिर्जा खानदान में, जिल्ली नबूवत का सिलसिला क़यामत तक जारी मिर्जा है, बताओ। खानदान में 1914 से। हाँ, तुमने कहीं पे किसी खुड में बनाया हुआ है ये जिल्ली नबूवत का सिलसिला? ये मुजद्दिदीन का सिलसिला है जो जारी है, और ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे हैं। मिर्जा साहब कहते हैं मुजद्दिद की हदीस के बारे में, क्यों छोड़ते हो लोगों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को? जो छोड़ता है छोड़ दो तुम उस खबीस मसरूर को। बात करा देता हूँ, मैं आपकी बात करा देता हूँ मुरब्बी शाहिद साहब से, वो आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। और मुरब्बी मुरब्बी- शाहिद तो मुरब्बी तुम्हें समझाएंगे कहता हमें। है, और वो तो तुम्हें कहता है उनके बराडों पे ना जाया कर, तू फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ हाँ तो वो तो करता है। मुझे कहते हैं ना, वो तो मुझे कहते हैं ना, छोटा बेटा समझते हैं ना अपना। लेकिन हाँ, आप वो उनके- छोटे बेटे अब्बा जी से क्या कि तारक चौहान साहब से बात करें आके मुसलमानों की बराड पे। वो अब्बा जी तो मैं आपके नहीं चाहता हूँ आएंगे। ना, तो मैं यहाँ चाहता पे हूँ मुरब्बी इसको आ शाहिद जाए, साहब आपसे बात यहाँ पे करें। मैं बैठा हूँ, आओ। चौहान साहब मुरब्बी शाहिद साहब से बात करेंगे ना आप, तो वो आपको मुकम्मल तसल्ली करा देंगे अंदर और तलक की ना, मुरब्बी कि दूसरी शाहिद जो कुदरत सानी है का। वो तो एक चंदा खोर खबीस है जिसको अकल मत कोई नहीं है, क्योंकि उसने ना तो करें खिलाफत ना की बात करें करनी है। ना करें चौहान साहब, ना मुरब्बी करें ऐसी शाहिद बातें, का ना करें। राजिक तो मिर्जा मसरूर चुड्डू है, तो उसने मिर्जा अच्छा मैं मसरूर चलता की बात हूँ करनी है, उसको दीन से क्या बहरीन, ताल्लुक? इंशाल्लाह फिर बाद में बात होगी आपसे। बहरीन बाद में बात होगी आपसे इंशाल्लाह। चुड्डू खलीफे के पैरोकार कभी भी सही बात नहीं करते। बहरीन आपसे बाद में बात होगी इंशाल्लाह। उसको सिर्फ अपने चुड्डू चुड्डू खलीफे को चुड्डू बचाने का चक्कर होता है। चुड्डू चुड्डू। और मेरा भांजा मुरब्बी जे मनु कहता मामू आपको पता है? मैं क्या जो डॉक्टर होता है ना उसकी क्वालिफिकेशन 7 साल की होती है। तो मैंने भी 7 साल की डिग्री की है मुरब्बी की, तो मेरी तालीम डॉक्टर के बराबर है। मैं उन्होंने फोन किया, मैसेज भेजा, मैं क्या बेटा तू डॉक्टर है ना, मैं कंसल्टेंट बन गया हूँ, आ मेरे साथ बात कर। हाँ नहीं तो अगर डॉक्टर हो तो फिर गुफ्तगू क्यों नहीं कर सकते? नहीं आज तक गल नहीं की थी, उन्हें एक सवाल का जवाब नहीं दिता। डॉक्टर सवाद हो तुसी? हाँ, एक सवाल का जवाब नहीं। मैं क्या ਸਾਡੇ ਮੁਰੱਬੀ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਦੇ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ। ਹੱਡ ਹਰਾਮੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਡ ਹਰਾਮੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੋਹਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਰਾਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੱਡ ਹਰਾਮੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਹੋਏ ਨਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਗਈ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਮੂ अस्सलाम वालेकुम। कौन हूँ बोला मैं क्या हाँ मुझे पता है बताओ। मैं क्या किसके साथ बैठी हो? गाड़ी च बैठी थी। उधर वेख के ना मेरी बड़ी भैन वाल वेख के ते हस पई। मैं क्या खाला के साथ बैठी हो? कहती हाँ। तो मैं क्या खाला को बात करे मुझसे, डरती क्यों है? वो डरती है इस वास्ते कि झूठे खलीफियां बन के बैठे ने। साबित हो गया, ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। दलील कोई नहीं। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵੀ ਤੁਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है।
मेरे तो रिश्तेदार बात नहीं करते मुझसे, बात भी नहीं करते। मैं कहता हूँ चलो, कहते नहीं तुमने तबलीग नहीं करनी हमें। मैं कहा अच्छा मैं नहीं करता, तुम मुझे करो। कहते एक ही बात वो है। क्या पाकिस्तान में ये इधर आपकी तरफ है? नहीं इधर कनाडा जर्मनी इधर उधर, अच्छा अच्छा। पाकिस्तान में कोई नहीं है। ये नीचे एक हक वाला आदमी आया है, HAK वाला, इसको जरा ऊपर लो। ये ब्रॉड पे बैठ के बोलते हैं मैं जो है ना मुसलमान हूँ, जबकि ये है खलीफे का पुजारी। ब्रॉडों पे जाके बोलते हैं मैं मुसलमान हूँ। वो अल इस्लाम नीचे लिखता है सब ज़नाकार हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। वो कहता तुमने पेश किया था अपने आप को एक दफा खुद ही। खलीफे को सब पता था, जाली खलीफे को। कहता खैलिफ लाइक ए पोप बट विदाउट स्मोक। स्मोक ये निकालते हैं अहमदियों की, चंदे और 52 चंदे लगा के। इन्होंने क्या तजदीद की 100 साल में? 52 चंदे ठोक दिए अहमदियों के ऊपर। और अहमदियों को ये नहीं पता कि हम खुद ही असीर हुए हैं, और मिर्जा महमूद असीर कर गया हमें। वो कुत्ता है, कुत्ते के हिंसे पे मरेगा। 1914 से 1965 देखो, 51 साल 8 महीने, 52 का हिंसा। कुत्ता है, कुत्ते के हिंसे पे मरेगा। बलम बिन बाउरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़ा हुआ था ना, तो अल्लाह ने उसको कुत्ता कहा। तो यहाँ भी एक मूसा है, मैं उसे जाहिर करूंगा, लोगों में उसे इज्जत दूंगा। मिर्जा साहब के जंबा साहब आए हैं अब, वो मिर्जा महमूद खड़ा हुआ था जंबा साहब के मुकाबले पे, कुत्ते के हिंसे पे मरा। ये नीचे वो कह रहे हैं पप्पू ऑफिशियल कि मैं आपको शाहिद का नंबर सेंड करूंगा मुरब्बी का, तो शायद मुरब्बी साहब को बता दो कि मैं तारक चौहान को आपका नंबर दे रहा हूँ, वरना तुम्हारा बुखार बन जाएगा शायद मुरब्बी। हाँ यही बात मैंने सैफी से पूछी थी। सैफी से मैंने कहा तूने अपनी बुराड पे लिखा होता है कि नबूवत का सिलसिला जारी है। मैंने कहा कहाँ जारी है? वो सिलसिले के सुराख के आगे तो तुम्हारे जाली खलीफे आके बैठ गए हैं। सिलसिला तो उन्होंने बंद कर दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर उसने नबूवत का सिलसिला ये नहीं लिखते, जिली नबूवत का सिलसिला, नबूवत का सिलसिला। आना खातमुन नबीन ला नबी आबादी। अकबर साहब बात ये है कि मिर्जा साहब को ये जिल्ली नबी मानते हैं, जबकि नबूवत जो है ना वो असली वाली जा रही है। हाँ वही ना, वो यही तो बात है। इन्होंने गलत तलीम पेश की है ना मुसलमानों के आगे, इसलिए तो छितर खा रहे हैं मुसलमानों से। नबी तो है ही नहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। नबूवत नहीं होती, इस वजह से उसकी खिलाफत भी नहीं होती। वो दिल्ली नबूवत तो खुद एक गुलाम है किसी और नबी का, उसकी खिलाफत कैसे चल सकती? यही तो साहब देखिए, अगर खिलाफत जारी चले ठीक है, इन्होंने खिलाफत जारी करने के लिए नबूवत जारी की थी, चलो यही बोल देते भाई मिर्जा साहब की खानदान के घराने के लोग हैं, ठीक है भाई तुम जो है ना एक अपना जो है ना वो आस्थाना खोल के बैठ जाओ गद्दी, लेकिन ये तो नहीं करो कि तुम नबूवत जारी करके बैठ जाओ। दूसरे कि अगर तो ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करके फिर नबूवत जारी करते, फिर तो कोई फलसफा बनता भी है। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही गुलाम, उसी के आगे उसी का खलीफा, उसकी खिलाफत जारी करने, यानी कोई है ही नहीं, कोई तुक ही नहीं है। वही ना, फिर ये कहते हैं एक नशा काफी है गर दिल में हो खौफो किरदिगार। इधर तो 1000 निशान बता रहे हैं। अबे कुरान को ही नहीं मानता जो बंदा, उस बंदे से क्या बात की जा सकती है? इसीलिए लानत पड़ रही है दिन रात। कुरान के मुनकर, हदीस मुजद्ददीन के मुनकर। अब कोई मुजद्दद नहीं आएगा, वो मुजद्दद आ गया तो हमारी गद्दी छिन जाएगी। तायर कहता है ना कि अगर तुम किसी का मुंह नहीं देखोगे मुजद्दिद का, हाँ कसम खा के कहता है। ओ जंबा साहब का दावा उसकी मेज पे पड़ा था, उसके बाद जाके तकरीर कर रहा है झूठा आदमी, इंतहाई झूठा। वो जो मिर्जाई कहते हैं ना कि देखो मिर्जा ताहिर ने खुतबा दिया था तो उसके एक हफ्ते बाद जियाउल हक का जहाज क्रैश हो गया था, तो वो जो मिर्जाई थे ना इसमें फौज में,
वो सारी रिपोर्टें दिया करते थे इसको कि अमेरिका का अकबर साहब प्रोग्राम है जन्नत ज़िया को उड़ाने का। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, ये तो आपने बहुत छोटी बात कर दी। मैं कल परसों गया उसकी ब्रॉड पे, अपना कौन था, तलत की ब्रॉड पे, वहाँ पर उमर कादियानी बैठा हुआ था। आपको पता है वहाँ पर क्या कह रहे थे? कहते सारे लोग जो है ना चांद देखने में बटे हुए, हमने कह दिया इन लोगों को खिलाफत को मान लो मिर्ज़ा साहब को मान लो, खिलाफत को मान लो, तो चांद तुम लोगों के पास फिर जो है ना डायरेक्ट आ जाएगा, और चांद जो है ना एक टाइम में नज़र आएगा, सबका रोज़ा एक दिन होगा। वो मैंने कहा जाहिल के बच्चों, मिर्ज़ा साहब को अगर कोई मान ले या खलीफे को मान ले तो क्या उस दिन चांद जल्दी नज़र आएगा? हाँ, कहते ये चांद जो जल्दी नजर नहीं आता ना तुम लोगों को, और एक दिन किसी और का रोजा होता है, दूसरे दिन किसी और का, ये तुमने मिर्जा साहब को और खलीफों को माना ही नहीं है, इसीलिए ये नहीं आ रहा। वो खलीफे ये जाली क्या खलीफे हैं, जाहिल मिर्जा होता साहब है। खुद खलीफा हैं 13वें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। खलीफों के खलीफे कहाँ हुआ करते हैं? कहते आपने मिर्जा साहब को और खलीफों को नहीं माना ना, तो इस वजह से चांद भी नजर नहीं आ रहा। नबी क्या है कोई जाहिल नहीं, नबी है। मिर्जा साहब ने कहा इस तारे के रंग में है, वो नबीउल्लाह होगा, नबीउल्लाह, वो कहते वो इस तारे के रंग में है। अच्छा, इस्तियारे का रंग जो है ना, सैफी ने एक दिन पता है क्या बताया कि हकीकत में वो चीज़ हुई नहीं होती। ये सैफी के अपने अल्फाज है। जब इस्तियारे के रंग में हकीकत में कोई चीज़ नहीं थी, तो इस्तियारे की नबूवत कैसी जारी होगी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है ही नहीं, नबी है ही कोई नहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, मुजद्दद है। ठीक है भाई। हर सदी के सर पर एक मुजद्दद आएगा। ये कहता है जी मिर्जा साहब ने रिसाला वसीयत में ये लिखा है। भाई अल्लाह ने क्या लिखा है कुरान में, ये बात है देखने वाली। अल्लाह ने क्या फरमाया? वो तुम मिर्जा कुरान साहब कुरान पढ़े हैं कर रहे अल्लाह से, तुम्हारा रिसाला वसीयत कुरान से पढ़ा? हो। हाँ वही बात है ना, पूरा दिन इतनी सी कुरान बात कुरान। समझ नहीं आती इन लोगों को। पप्पू जो है ना, ये मुझे लग रहा है तारिक चौहान साहब और अकबर साहब, ये जो है ना, ये बंदा आपकी तरफ आ जाएगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि इस बंदे में मुझे कुछ नजर आ रही है। वो हदायत तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है। नहीं, ये बंदा जो है ना अक्सर मैन कभी इज कभी खलीफा को मैन नजर इज नोन, कहते हैं मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगर ये मरज़ाइयों में बैठा रहेगा तो इसका दिमाग मरज़ाइयों में ही घूमता रहेगा। मैंने तो जंबा साहब को ना जब सुनना शुरू किया था ना, मैंने उनकी हर बात पे गौर किया था। मैंने कहा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर क्या जब आप मिर्ज़ाई थे, मिर्ज़ाई जब आप थे ना, जब आप हाँ। मिर्ज़ाई थे, तो उस टाइम आप भी बोलते थे नबूवत जारी है। नहीं, उस वक्त मैं घोड़ी बना हुआ था, तेल की बोतल हाथ में पकड़ी हुई थी कि अपनी जान, माल, वक्त और इज्जत को कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहूंगा। शलवार उतार नहीं के लेकिन रखूंगा ताकि खलीफा वक्त को परेशानी ना हो। नहीं, वो तो बात ठीक है आपकी, ये मिर्ज़ाई तो यही करते हैं, लेकिन जब आप थे इनके साथ तो आप भी यही ब्रोडों पे करते होगे कि भाई नबूवत जारी है जी, नहीं, नबूवत जारी है। मुझे कुछ भी नहीं पता था मजहब का, पता ही नहीं था कुछ भी। मैं सिर्फ नमाज अच्छा पढ़ता था अपनी, जितनी भी मुझे अच्छा, आती थी टूटी फूटी, अपने लिए दुआ मांगता था। बाकी ना मुझे मरज़ियत का पता था, ना मुझे इस्लाम का कुछ पता था। बस चंदा देते थे आप, ये हाँ, है। चंदा दो तो आपको सब गुनाह माफ है। बस ठीक है। क्या सस्ता सौदा है वैसे, ये तो चंदा ये दो तो सब कुछ माफ। ये तो मैंने आज से 7 साल पहले ना फिर कुरान पढ़ना शुरू किया, और तकरीबन 5 साल मैंने इस तरह कुरान की तिलावत सुनी यूट्यूब पर, और पढ़ा भी, और हवाले चेक किए मिर्जा साहब के और जंबा साहब के, जैसे पागलों की हद तक। यानी कि 4-4 घंटे, 5-5 घंटे मैं कुरान के ऊपर नजर दौड़ाता था। फिर मुझे समझ आई कि इस्लाम क्या है, अहमदियत क्या है, मरज़ियत क्या है। वरना पहले तो पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता था मुझे। ज़ईफ़ हदीस किसे कहते हैं ये भी नहीं पता था मुझे। ज़ईफ़ हदीस किसे कहते हैं, अंदाजा लगाएं आप। बिल्कुल। मेरा एक जानने वाले हैं, वो मुझे कहते हैं यार अकबर तुझे इस्लाम का इतना पता लग गया, अहमदियत का इतना पता, ये कहाँ से तू इतना इल्म हासिल किया तूने? मैंने कहा मैंने 5 साल मैंने सर खपाया,
اور شدت کی حد تک پایا ہے. پھر مجھے سمجھ آئی ہے جا کے. اب کوئی مربی ان کا میرے آگے نہیں بول سکتا، حالانکہ 6-6 7-7 سال کی انہوں نے ڈگریاں لی ہیں. کیونکہ جھوٹ ہے نا، سارا جھوٹ ہے. قرآن کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، خدا کے خلاف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مرزا صاحب کے خلاف.